آپ تو آئے ہی پاکستان کی تباہی کے لیے. ہم کوئی اتنے بیوقوف نہیں، نہ ہمارے سیاسی قائدین میں کوئی ان کی سوچ میں کسی قسم کا کوئی جول ہے یا کمی ہے کہ ان حالات میں ہم نے ایک قانونی آئینی طریقے سے ایک شخص کو کرسی سے ہٹوایا جس کے وہ قابل بھی نہیں تھا، اس کے پاس لوگ بھی پورے نہیں تھے. تو ہم نے ایک موومنٹ کی اور اس وقت حالات انتہائی خراب تھے جو کہ ہمیں پتا تھا کہ بعد میں مزید بھی خراب ہونے ہیں. کہتے ہیں نا، یا تو یہ بالکل پاگل ہے، بہت سیانا ہے، یہ ہیڑا بن کے پیڑا کھانے والا، یہ خود ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے جوک کرتا ہے. آپ اس کی، میں سمجھتا ہوں اس آدمی کے لیے صرف اس کی پرانی تقریریں ہی بہت بڑی سزا ہے. ویڈیو پہ ہر تقریر موجود ہے. یہ جو بات کرے آپ اس کو پرانی تقریر دکھاؤ کہ تم تو پہلے یہ کہتے تھے. یہ جو بات کرے آپ کچھ نہ بولو، ان کی پرانی تقریر دکھاؤ. لیکن جاتے جاتے پہلے امریکہ، اس کے بعد کہتا ہے امریکہ نہیں، افواج کے لوگوں کے نام شروع کر دیے، پھر کہتا ہے وہ بھی نہیں، یہ سازش وہ سازش. بھائی تمہارے پاس لوگ ہی نہیں تھے، یہاں وہاں سے پکڑ کے تمہیں حکومت میں لایا گیا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ملک کو تباہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے تو بھائی ختم ہو گئی بات. سارے نیوٹرل ہو گئے تو نیوٹرل بھی اس نے گالی بنا دی. اٹھا کر بدوا دیتا، لیکن وہ مر گیا مشرف، کچھ بول بھی نہیں سکتے. مولانا صاحب جو مر جائے اس کے پیچھے کچھ نہیں. وہ ایسی قانون سازی کر کے اس کو پرائیویٹ کر گیا ہے کہ اس کو کچھ آدمی بول ہی نہیں سکتا، کورٹ چلے جاتے. وہ بولتے بھائی ہم تو بجلی، ہمیں تو پیسے لے کر آپ نے یہ دیے، کمپنی جو ہمیں بل دے گا، جو اور جس ایریا سے ہمیں پیسے آئیں گے ہم بجلی دیں گے، ورنہ آپ جو ہمیں ہٹا ہی نہیں سکتے. یہ تو ہم سے معاہدہ کیا مشرف نے. اب اس کا حل، یا تو اس کا معاہدہ کینسل کیا جائے یا آئندہ رینیو نہ کیا جائے. جب اس کا ٹائم پورا ہو اس وقت یہ آنکھ مچولی اس سے چلتی رہے گی، لیکن چھوڑیں گے اس کو بھی نہیں. پچھلے بار کی ویڈیوز شاید آپ نے دیکھی ہوں، اسلام آباد میں خرم دستگیر کے پاس بلا کر میں نے ایم ڈی کے ای سی سے جو بات کی تھی وہ شاید آپ تک پہنچی ہو. اس میں وہ ناراض ہونے لگے تھے. میں نے کہا تم ناراض ہو چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، میرے علاقے میں بجلی میں تعطل آئے گا، تمہارے نازیوں ناراض ہونے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے کہتا ہے آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں. مجھے کہتا، میں نے کہا میں نے کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کی، لیکن قسم سے دل چاہتا ہے تھوڑی تھوڑی تمہاری کو. اسرائیل چیخ رہا ہے کہ جی پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے. اسرائیل، اب ہمارا یہ نیا دوست آیا ہے، یہ ملعون، وہ چیخ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں پھر کہوں گا کہ حکیم سعید صاحب نے پھر ٹھیک ہی لکھا تھا، 98 میں لکھا تھا کتاب میں. ہمارے اور عالم دین تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کی تقاریر بھی ٹھیک تھی کہ یہ پلانٹڈ ہے، یہ باقاعدہ چنا گیا ہے اس پاکستان کی، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، تباہی کرنے کے لیے اور ٹکڑے کرنے کے لیے. اور اس کا ثبوت، اس نے وہ آخری قدم بھی 9 مئی کو اٹھایا. احتجاج آپ نے اور ہم نے سب سے زیادہ کیے ہیں. بی بی کی شہادت پر اسی سڑک پر بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جو میرے ساتھ موجود تھے. ہم کماڑی کے پل پہ 3 دن دھرنا دیے بیٹھے، لیکن ہم نے آس پاس فوجی چھاؤنیاں بھی تھیں، چوکیاں بھی تھیں، حساس ادارے بھی تھے، پورٹ بھی تھے، ایک پتھر نہیں مارا جبکہ ہماری ماں بہن عظیم قائد کو شہید کر دیا. ہم سے زیادہ احتجاج تو ہم نے نہیں کیا نا. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارا اپنا احتجاج کا طریقہ ہے. یہ کون سا انوکھا احتجاج تھا؟ کہتا جی یہ اتفاق تھا. اچھا یہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سمجھے فرض کریں اتنے ہی لوگ تھے، زیادہ نہیں، تو آدھے جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے دفتر پہ چلے جائیں، آدھے جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر چلے جائیں، آدھے جے ایچ کیو چلے جائیں. بھائی جب انسان اشتعال میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے تو جو چیز آتی ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ تو طویل سفر طے کرنے کے بعد مخصوص حساس اداروں کے دفاتروں پہ گئے، گھروں پہ گئے. یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، اور سارے ثبوت اب ان کے خلاف سامنے آ چکے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ 5 سال آپ اس کو پورے کرنے دیتے تو یہ تو ویسے ہی ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جاتا. لیکن جناب آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ہم نے اپنا نقصان، ہمیں جان بوجھ کر کہ جی ہمیں مشکل حالات کا سامنا ہوگا، ہم جلد از جلد اس کو وہاں سے ہٹانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ آخری 12-14 مہینے
وہ بالکل ہی اس ملک کو بٹھانے اور تباہی کی طرف لے جانا چاہتا تھا. سمجھیں کہ وہ گاڑی دیوار سے ٹکرانے والی تھی, اب ہم کو اپنا نقصان کرنا تھا, اپنی جان کو اس گاڑی کے سامنے لانا تھا کہ اس پاکستان جو کہ قربانیوں کے بعد قائم ہوا ہے اس کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے. لوگوں میں تھا کہ جی پتہ نہیں ہمایوں آصف سے لڑا ہوا ہے, آصف میر سے لڑا ہوا ہے, لیاقت اس سے لڑا ہوا ہے, یوسف لیاقت سے لڑا ہوا ہے. آج دیکھو ہم سب ساتھ ہیں کیونکہ بھٹو کی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ نظریے کی زنجیر ہے محترمہ بے نظیر بھٹو. اور میں بتاتا چلوں کہ انتخابات بالکل سامنے ہیں, اس میں 32 میں سے 30 یوسی ہیں اور تینوں ٹاؤن. آؤ انشاءاللہ انتخابات میں اترو. یہ جالے تم نے تو پہلے 3 بار ریکاؤنٹنگ کرائی تھی, تم اب آر او آفس کا رخ بھی نہیں کرو گے, تمہیں وہ نتیجہ یہ جالے دیں گے, تم اپنا نتیجہ انشاءاللہ لینے بھی نہیں آؤ گے شرم کے مارے. تو ہمارے فگرز بتاتے ہیں. بہرحال چارج رہنا, تیار رہنا, دشمن سے ہوشیار رہنا. یہ سوشل میڈیا پہ الٹی چیزیں کرنے والے یہ تم جیسے بہادر اور گراؤنڈ میں موجود کارکنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تیار ہونا تو بس زیادہ وقت دور نہیں ہے. دا گز دا میدان دے, نعرہ بھٹو.